اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 27ویں آیت جو ہے اس میں بیان فرمایا جاتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور داہنی طرف والے، ما اصحاب الیمین، اور کیسے ہیں داہنی طرف والے، یعنی کیا ہی بہترین ہے داہنی طرف والے، کہ جن کا نامہ اعمال انہیں ان کے سیدھے ہاتھوں میں دیا گیا، وہ کتنے معزز ہیں اور کتنی فضیلت رکھتے ہیں وہ اپنے دامن میں۔ اس کے بارے میں قرآن بیان فرماتے ہیں، ان کا حال بیان فرما رہا ہے، ان کی خوبیاں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کون سی چیز تیار کر رکھی۔ آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے فی صدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفروش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ یہاں تک کا پورا تذکرہ ان کے لیے کہ یہ داہنی طرف والے گئے، ان کے اکرام میں اور ان کی عزت افزائی کے لیے یہ چیزیں ہم انہیں عطا کریں گے۔ وہ کیسی ہیں؟ فی صدر مخدود، کہا بے کانٹے کی بیریوں میں ہوں گے۔ بیری بور کا درخت، لیکن دنیا کا بور کا درخت ایسا ہے کہ جس میں کانٹے اگتے ہیں۔ فی صدر مخدود، ٹھیک ہے۔ یہاں داہنی جانب والے جو ہیں ان کو جو اللہ بدلہ دے گا اس کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کیسی جنتوں میں ہوں گے اور ان کے لیے کیا انعامات ہوں گے۔ تو سب سے پہلا انعام کیا کہ وہ بیری کے جنتی درخت کے پاس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ کوئی گاؤں والا صحابی جو شہر سے دور رہتا ہو، گاؤں والے صحابی جب آتے نا حضور سے سوال جواب کرنے کے لیے تو ہم کو بہت فائدہ ہوتا، ہم ان کو کچھ کہہ دیتے تو یہ بھی پوچھ لینا، تو وہ بھی تھے گاؤں والے، اب ان کو کوئی ادب تو تھا نہیں کہ کیسے پوچھتے ہیں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے بہت سارے سوالات وہ گاؤں والے صحابی حل کر دیتے تھے۔ تو بیری کے درخت کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا نا، تو وہ جو صحابی آئے تھے گاؤں سے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تکلیف دینے والے درخت کی بات کی ہے۔ بیری اس پہ کانٹے ہوتے ہیں، تو جب جائے گا اس کے بعد تو کانٹے لگیں گے تو تکلیف ہوگی۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں حضور سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ قرآن میں جو درخت کا تذکرہ ہوا ہے بیری کے، وہ تو یہاں جو ہم دیکھتے ہیں وہ کانٹے والا ہے، تو قرآن میں جس درخت کا تذکرہ ہوا وہ تو تکلیف دہ درخت کا تذکرہ ہوا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جنت جو آرام دے گے اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پلٹ کر اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے بارے میں تو پوچھنا چاہتے، کہ وہ بیری کا درخت جس کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تو کانٹے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے جواب میں ارشاد فرماتے کہ کیا تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی یہ بات نہیں پڑھی کہ فی صدر مخدود، کہ اللہ تعالیٰ اس کے کانٹوں کو کاٹ دے گا، اب جو بیری کا درخت جنت میں اگے گا ہر کانٹے کی جگہ پر ایک پھول پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، پھول پیدا کرے گا، اور کیسا؟ ہر پھول کے اندر 72 رنگ ہوں گے، اور اس رنگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ 72 میں 72 ایسے ہوں گے کہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ کہ جو بیری کے درخت کا تذکرہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے کانٹے کو دور فرما دے گا، اور جہاں کانٹے اگنے کی جگہ ہیں وہاں پر پھول اگیں گے قیامت جنت کے اندر۔ تو یہ تو ان کا جواب بھی ہو گیا اور ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس گاؤں والے صحابی کو جو جواب دیا کہ جنت میں بھی بیری کا درخت ہوگا، کہ وہ کیسی بیری ہوگی، کہ وہ بغیر کانٹے کی بیری ہوگی۔ تو یہاں آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں میت کو نہلانے کے وقت، یا پھر شب برات میں غسل کرتے وقت بھی ہم اس کے پانی سے نہاتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ایک فضیلت کا باعث ہے کہ یہ وہاں بھی ہوگا یہ درخت۔ اور ساتھ میں وطلح مندود، اور کیلے کے گچھوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ بھی جنتی پھل ہے۔ جیسے انار کے بارے میں، داڑم کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ اس کے جو داڑم کا ایک پھل ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی دانہ جنتی ہوتا ہے،
ایک چیز، اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں کیلوں کا بھی ذکر ہوا کہ وہ جو جنتوں میں ہوں گے تو ایک تو بیری کے درخت ان کو دیے جائیں گے، دوسرا یہ کہ وہ کیلے کے ایسے درخت ہوں گے جو جڑ سے لے کر چوٹی تک کیلے کے گچھوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ جب چاہیں گے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اس کے آگے، یہ تو ابھی دو چیزیں بیان ہوئی، آگے فرمایا جاتا ہے وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، ہمیشہ کے سائے میں ہوں گے، اور ہمیشہ کے سائے کے ساتھ ہمیشہ جاری رہنے والے پانی میں ہوں گے، جب بھی انہیں پانی کی ضرورت پڑے گی وہ اسی وقت زمین سے حاصل کر لیں گے۔ یہ ایک چیز، لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہ کہیں کہ جو یہ کہا نا فی صدر مخدود و طلح مندود، بیری کے درختوں میں اور کیلوں کے گچھوں میں، تو عرب کے اندر طائف یہ بڑا اس وقت وہ کہتے ہیں ڈیولپڈ شہر جس کو کہتے ہیں نا، ترقی والا شہر، اس وقت بھی عرب میں طائف کو ترقی والا شہر کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بیری کے درختوں اور کیلے کے درختوں کے باغات تھے، تو اہل عرب جو ایمان لے آئے تھے نا، وہ بھی جب اس کے پاس سے گزرتے تو دل میں خواہش کرتے کہ ایسا درخت یا ایسے باغات ہم اگر جنت میں جائیں گے تو ہم کو ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ اس کے جواب میں اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ تم دنیا میں بیری کے درخت کو دیکھ کر تمنا کرتے ہو ہم اس سے بہترین اور ہزاروں گنا اچھا تمہیں جنت میں عطا کریں۔ اس کے جواب میں بھی یہ آیت ذکر کی گئی ہے۔ اب دوسرا، ہمیشہ کے سائے میں ہوں گے، ہمیشہ جاری رہنے والے پانی میں ہوں گے۔ یا ایک بات مفسرین نے لکھی، سائے میں ہوں گے تو سایہ ہوتا کہاں ہے؟ جہاں دھوپ ہو وہاں سایہ ہوتا ہے۔ ابھی سورج نکلے گا تو پھر ہم کو اور آپ کو سائے کی ضرورت پڑے گی، اور بیان کیا جاتا ہے جنت میں سورج ہی نہیں ہے، نور سے جگمگاتی ہے، تو جب سورج نہیں تو پھر سایہ کیوں؟ ایک یہ بھی بات ذکر کی گئی ہے کہ سورج نہیں ہے تو پھر وہاں سائے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ سائے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چین و سکون، راحت و اطمینان کے ساتھ رہیں گے، انہیں کوئی چیز وہاں تکلیف نہیں دے گی۔ یہ ایک چیز۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، یعنی کہ زمین کی سطح پر پانی ہمیشہ کے لیے جاری ہوگا۔ وہ جن تختوں پر بیٹھے ہوں گے، جہاں ان کے مکانات ہوں گے، جہاں ان کے محل ہوں گے، وہاں پر زمین کی سطح پر ہی پانی بہے گا، وہ جب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے اس کو استعمال کرنے کے لیے لے لیں گے، تو ہمیشہ جاری رہنے والے پانی میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سے میووں میں، قسم قسم کے میووں میں ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور دوسرا نہ کبھی وہ روکے جائیں گے، ایک۔ تیسرا وَفُرُوشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور بلند بچھونوں میں ہوں گے، ایک چیز۔ یہاں سمجھنے والی کیا بات ہے؟ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، دنیا کے پھل کیا ہے کہ ختم ہوتے ہیں، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، لیکن جنت کے میووں کو اور جنت کے پھلوں کا حال کیا ہے؟ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے کہ جنتی جب کسی پھل کو لے گا، توڑے گا اس کے درخت سے، تو جیسے ہی وہ توڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی جگہ پر دوسرے دو پیدا فرما دے گا۔ اور دوسرا لا مقطوعۃ ولا ممنوع، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو روک دیا جائے گا، ڈائبٹیز ہے آپ نہیں کھا سکتے، اب بلڈ پریشر ہے آپ کو نہیں کھا سکتے، نہیں، کہ جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہ شرعی آپ کو کوئی رکاوٹ ہوگی، نہ طبی آپ کو کوئی رکاوٹ ہوگی، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پیسے نہیں ہے خرید نہیں سکتے۔ ابھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پھل لینے سے روک دیا جاتا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو نہیں کھا سکتے آپ پھل، بیماری ہے تو آپ پھل نہیں کھا سکتے۔ کہ جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہاں تو ایسا ہے کہ جو پھل آپ جب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جتنا چاہیں گے اتنا کھا سکتے ہیں۔ یہ وَفُرُوشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور بلند بچھونوں میں ہوں گے، ایسے بچھونے کہ جن بچھونوں پر جواہرات اور ہیرے لگے ہوئے ہوں گے، ان بچھونوں میں آپ ہوں گے۔ اس کے بعد اب بیان کر کے اس کو پورا ہی کر دیں، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، یقیناً ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، یعنی کہ بہترین طور پر انہیں سنوارا۔ یہ جتنی نعمتیں ملے گی اس کے ساتھ وہ عورتیں جو دنیا میں ان کے ساتھ تھیں، انہی عورتوں کو سنوار کر کے پھر ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو ان کی زندگی کے ہر سکھ و دکھ میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کل انہی عورتوں کو عزت اور اکرام کے ساتھ نواز کر انہیں دوبارہ جوان کر کے دوبارہ ان کے شوہروں کے پاس انہیں پیش کیا جائے گا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، تو انہیں بنا دیا جائے گا کنواریاں، جیسے شادی سے پہلے ہوتی ہے کنواری، ایسے ہی تمہاری ہماری ان بیویوں کو جنت میں جب ہمیں دوبارہ دیا جائے گا اس وقت انہیں کنوارا بنایا جائے گا۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، اپنے شوہر سے پیار کرنے والیاں، اپنے شوہر سے محبت کرنے والیاں،
उरुबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन, एक दाहिनी तरफ वालों के लिए। ये किन के लिए? जो पूरा ऊपर से शुरू हुआ अस्हाबुल यमीन, क्या ही है बेहतरीन दाहिनी तरफ वाले। आखिर में इन तमाम नेमतों के हकदार वो हैं, और फिर अल्लाह फरमाता है क्या ही बेहतरीन है दाहिनी तरफ वाले की, इतनी सारी नेमतें हम उन्हें अता फरमाएंगे। ये तो एक बूढ़ी औरत नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाए कि मैं जन्नत में पहुंचूं, जन्नत में दाखिल हो जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कोई भी बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्म क्या फरमाते हैं? बूढ़ा तो कोई जन्नत में नहीं जाए। और वो तकलीफ कि या रसूलल्लाह मैं अमल करूं, इतना अच्छा नेक काम करूं और जन्नत में जाऊं, जन्नत में ना जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जवान सब जाएंगे, जितने भी बूढ़े मर कर के पहुंचेंगे कयामत में, जन्नत में जाने से पहले अल्लाह उन्हें दोबारा जवान कर देगा। तो माई खुश हो जाती है कि जन्नत में जाना भी है तो बूढ़े बन करके नहीं जाना बल्कि जवान बन करके जाना। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन नेमतें हासिल करने वालों में हम सब का शुमार फरमाए। हमारे कहने में, आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि